السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہیپی نیو ایئر، نیا سال مبارک ہو۔ جب بھی نیا سال شروع ہوتا ہے، نئے سال کی ابتدا ہوتی ہے، نئے سال کی شروعات ہوتی ہے، تو پورے ملک کو رنگ برنگی لائٹوں سے، قمقموں سے سجا دیا جاتا ہے اور 31 دسمبر کی رات کو 12 بجے کا انتظار کیا جاتا ہے، اور جیسے ہی 12 بجتے ہیں ہیپی نیو ایئر کے میسج شیئر ہونے لگتے ہیں، نئے سال کی مبارکبادیاں شروع ہو جاتی ہیں، ایک جشن کا ماحول ہوتا ہے، شراب و کباب کا انتظام ہوتا ہے، شراب و شباب کا انتظام ہوتا ہے، کیک کاٹے جاتے ہیں، ناچ گانے کا انتظام ہوتا ہے، اور ایسے ایسے پروگرامز کیے جاتے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی اترتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی لعنت اترتی ہے۔ ایسے ایسے پروگرامز کیے جاتے ہیں اور ایسی ایسی اس میں خرافات کی جاتی ہیں جس کا ذکر کرنا ایک مسلمان کے لیے روا نہیں ہے۔ آخر اس کو کس نے ایجاد کیا؟ نئے سال کے جشن کی ایجاد کس نے کی؟ یہ عیسائیوں کی ایجاد کی ہوئی رسم ہے۔ عیسائیوں نے جشن منایا تھا اور عیسائی آج تک مناتے چلے آ رہے ہیں، لیکن افسوس تو ان مسلمانوں کے اوپر ہے جو اس رات میں جشن مناتے ہیں اور نئے سال کی مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں، ہیپی نیو ایئر کے میسج شیئر کرتے ہیں اپنے موبائلز پر، ہیپی نیو ایئر کے میسج اور ہیپی نیو ایئر کے اسٹیٹس شیئر کرتے ہیں، اسٹیٹس لگاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بھی کسی غیر کے طریقے کو اختیار کرے گا، غیر کے طریقے پر چلے گا تو اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا۔ میرے دوستو، غور کریں، نوجوان مسلمان غور کریں، یہ جو خوشی آپ منا رہے ہیں، یہ جو جشن آپ منا رہے ہیں نئے سال کے آنے پر، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا سال تو محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، ہمارا کیلنڈر اور ہماری تاریخ تو محرم الحرام سے شروع ہوتی ہے، جو اکثر مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں ہوتی کہ کب سال آیا اور کب گزر گیا۔ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ انگریزوں کا طریقہ ہے جو ایجاد کیا ہوا ہے، جو شروع سے چلا آ رہا ہے اور مسلمان اس پر عمل کر رہے ہیں۔ افسوس، صد افسوس ہے مسلمانوں کے اوپر۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان ان چیزوں میں شریک نہ ہوں، ایسے تہواروں میں شریک نہ ہوں، ایسے جشن نہ منائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف یاد رکھیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو بھی کسی غیر کا طریقہ اختیار کرے گا تو اس کا شمار انہی میں ہوگا، انہی کے ساتھ وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ یہ نیا سال شروع ہوا ہے، اگر ہم سوچیں اور غور کریں تو ایک سال ہماری زندگی کم ہو گیا، ہم ایک سال قبر کے قریب پہنچ گئے، ہم ایک سال حشر کے قریب پہنچ گئے، ہم موت کے ایک سال قریب پہنچ گئے، ہم قبر کے ایک سال قریب پہنچ گئے، ہماری زندگی میں ایک سال کم پڑ گیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی چیز پر اتنی شرمندگی اور اتنی ندامت نہیں ہوتی ہے جتنی شرمندگی اور جتنی ندامت ایک دن کے گزر جانے پر ہوتی ہے کہ میرا یہ دن گزر گیا اور نیک اعمال مجھ سے نہیں ہو پائے۔ مسلمانوں، ذرا غور کرو، سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سال ہمیں جو عطا فرمایا تھا گزر گیا، کیسا گزرا؟ اچھائیوں میں گزرا یا برائیوں میں گزرا؟ اگر اچھائیوں میں گزرا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر برائیوں میں گزرا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں اور یہ پختہ ارادہ کریں کہ یہ سال ہم اللہ کے احکام کے مطابق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق گزاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، یہ بڑی قیمتی زندگی ہے۔ الوقت اثمن من الذهب، وقت جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیا ہے یہ سونے سے زیادہ قیمتی وقت ہے۔ اس قیمتی وقت کو ہمیں استعمال کیسے کرنا ہے، وہ اللہ کے احکام کے مطابق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ تو جو آئندہ سال آ رہا ہے اس میں کیا کرنا ہے؟ اس سال کو غنیمت سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر سے ہمیں ایک نیا سال عطا فرمایا ہے۔ اس سال ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، اس سال ہم سے کوئی نمازیں نہ چھوٹیں، اس سال ہم سے اللہ کی نافرمانیاں نہ ہوں۔ یہ ہم ارادہ کریں نئے سال کے اوپر، یہ ہم عزم کریں اس نئے سال کے اوپر کہ اب ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، رسول اللہ کے فرمان پر عمل کریں گے۔ جو ہمارا سال گزر گیا وہ گزر گیا، اس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہوں۔ عاجزی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم بڑے شرمندہ ہیں، ہم بڑے عاجز ہیں آپ کے سامنے، کہ جو ہماری کوتاہیاں ہوئی ہوں گزرے ہوئے سال میں انہیں معاف فرما دے، اور آئندہ سال ہمیں سلامت رکھ، آئندہ سال ہمیں اپنے احکام پر چلنے والا بنا دے۔ اس لیے مسلمانوں، آپ کو چاہیے کہ غیر مسلموں کے طریقوں پر ہم نہ چلیں،
غیروں کے راستوں پہ ہم نہ چلیں۔ اگر ہم غیروں کے راستے پر چلتے رہے، غیروں کے طریقے پر چلتے رہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث شریف فرمائی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس نئے سال کے آنے پر اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما دے، اپنی مرضیات پر چلنے والا ہمیں بنا دے، اور جو یہ تہوار ہوتے ہیں، یہ جو جشن ہوتے ہیں، اس میں خرافاتیں ہوتی ہیں، نہ جانے کیا کیا اس میں ہوتا ہے، کیا کیا برائیاں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سارے مسلمانوں کی اس سے حفاظت فرمائے۔